السلام علیکم، میاں سیف الرحمان اپنے چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ میڈیا اور سیاست، میڈیا اور معاشرت، میڈیا اور معیشت، اور میڈیا اور کیا کیا نہ جانے کیا کیا، یہ نتیجہ اخذ کیا میں نے آج ہم سینیٹر ڈاکٹر زرکا کے ہاں ایک غیر رسمی انفارمل گپ شپ تھا، اوور اے کپ آف ٹی۔ ہم سب لوگ وہاں اکٹھے تھے، بہت سارے جرنلسٹ تھے اور کچھ اینالسٹ تجزیہ کار بھی تھے جن کو مسلح افواج سے ریٹائرڈ افسران اور دیگر بہت سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے نوجوان، سینئرز، پرانے جرنلسٹ اور رائٹرز اور مختلف طبقہ فکر کے لوگ۔ تو وہاں بہت سی باتیں ہوئیں جس سے میں نے اپنے طور پہ یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میڈیا کو بے فوکس ہے ساری دنیا کا آج کل۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا پرسیپشنز بنا رہا ہے، نظریات لوگوں کی تعمیر کر رہا ہے، ان کے ذہنوں کو کنسٹرکٹ کر رہا ہے یا بعض کا ڈسٹروائے بھی کر رہا ہے۔ یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ کسی حد تک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا واقعی بہت ریلیونٹ ہو گیا ہے، بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ میں تو بعض اوقات مختلف جامعات میں، یونیورسٹیز میں جب شعبہ صحافت کے ماسٹرز کی کلاسز پڑھا رہا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ اب چوتھا ستون ہی ہے تو پہلا ستون بن گیا عملاً۔ گو کہ ریاست کے دوسرے ستونوں سے نہیں مانتے، لیکن عملاً بن گیا کہ جب وہاں سے میڈیا سے بات آتی ہے میڈیا والوں کی گردن بھی دبوچ لی جاتی ہے۔ کچھ لوگ میڈیا والوں کو لعن طعن بھی کرتے ہیں، کچھ انہیں سطحیت کا تانا دیتے ہیں، کچھ انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ بکے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی یہ خام خواہ کی دشمنی پال رہے ہیں، ان کو کوئی سیاستدان یا کوئی عہدیدار اچھے نہیں لگتے، غرض کے طرح طرح کی باتیں۔ میں خود بھی چونکہ میڈیا سے، اب پرنٹ میڈیا سے خاص طور پہ 37 سال سے منسلک ہوں، جنگ گروپ سے اور دی نیوز اخبار سے بھی 30 سال سے منسلک ہوں۔ اس میں کئی سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کا موقع ملا، جرنیلوں کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ ان کے ہیلی کاپٹرز میں ٹریول کیا، باہر کے ممالک بھی گئے اور بہت سی چیزیں دیکھیں، قریب سے بھی دیکھا۔ بعض اوقات مجھے بھی اپنے طور پہ محسوس ہوا کہ ہم اپنے طور پہ بھی بہت سارے صحافی جلد بازی میں، عجلت میں بنظر غیر جائزہ نہیں لیتے، حالانکہ میں پڑھایا یہی جاتا ہے یا ہم بھی پڑھاتے ہیں کہ آبجیکٹیوٹی وہ جو ہے مسٹ ہے، اور ہر آپ کا لکھا ہوا لفظ ریسرچ پر مبنی ہو، تحقیق پر مبنی ہونا چاہیے۔ لیکن شاید وہ جو ریٹ ریس یا ایک مقابلے بازی کا رجحان ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا اور بریکنگ نیوز کا، اس میں بہت سارا جو اہم کنٹینٹ ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی خبر ہاتھ میں لگی اس کو پھیلا پھلو کے اس میں پچھلا اگلا ڈال کے میٹر، تو اس کو ایک بڑی خبر بنا کے پیش کر دیا۔ تو اس میں یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ٹرینڈ ایسا بن چکا ہے، لیکن اب میڈیا کو اپنی انٹروسپیکشن کرنی ہے، دیکھنا ہے، کیونکہ میڈیا واقعتاً اگر کوئی بہت بڑا معاملہ ہے دنیا پاکستان کی، کوئی دفاعی ڈیل ہو رہی ہے چین سے، بھارت سے یا روس سے، میڈیا اس میں بات کرتا ہے، اور یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں، دنیا بھر کا میڈیا بولتا ہے، امریکہ کا میڈیا بولتا ہے، بھارت کا میڈیا بولتا ہے، بڑے چھوٹے تمام ممالک کا میڈیا بولتا ہے۔ ہاں چین کے میڈیا پر کچھ پابندیاں ہیں، وہاں صورتحال مختلف ہے، وہاں ہم لوگوں کو ملے ہیں اور چائنا ریڈیو انٹرنیشنل مجھے جانے کا موقع ملا، ان سے بات کی، لیکن ان کا فوکس زیادہ تر عوامی مسائل پہ ہے۔ دیکھیں نا، 1.40 ارب کی آبادی ہے، اور وہ کہتے ہیں، اور آج بھی ہمارا تقریباً یہ بات ہوئی، ڈاکٹر زرکا نے بڑی اچھی بات کی جو سینیٹر بنی ہے ابھی حال ہی میں، انہوں نے کہا کہ میڈیا ماس ہوئے چند گھسے پیٹے سیاستدانوں کو بلا لیتا ہے اور انہی سے پوچھتا ہے جی آپ بتائیں، جس میں میرا نظریہ یہ ہے، وہ شاید یہ کہنا چاہتی نہیں کہ پی ٹی آئی کے بھی وہی پرانے چہرے، نون لیگ کے بھی، کاف لیگ کے بھی، ہاں جی آپ بتائیں جی یہ آج کیا ہوا جی، یہ کیسے ہوا، پی ٹی آئی ڈسکا سے کیوں ہاری، ووٹ بڑھ گیا، یہ کر گئے، آنے والا وقت کیا ہے، ان کو جیسے نجومی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ کیوں نہیں بات کی جاتی کہ لوگوں کی صحت کے مسائل ہیں، مینٹل ہیلتھ کے مسائل ہیں، لوگوں کو اندر جو ہیجان ہے اس کے مسائل ہیں، ان کو معاشرے کا اچھا حصہ بنانا ہے، ان کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو معاملہ حکومت نے کرنا ہے جہاں میڈیا کا رول ہے کہ ان لوگوں میں ایک امید دلائی جائے اور ان کے تمام تر مسائل، مثلا زراعت ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس میں
آپ کا جو آجر و اجیر کے مسائل ہیں، عام جو ورکر ہے اس کے مسائل ہیں، اس پہ کام کیا جانا چاہیے۔ میں بلکہ باہر کے ممالک کے اخبارات کو بھی ڈیل کرتا رہا ہوں، دیکھا ہے کہ کبھی بھی اس میں نارملی صفحہ اول پہ یہ نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا، چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ کہہ دیا، آج چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا۔ بلکہ باہر کے ممالک کے بارے میں تو مشہور ہے، امریکہ سے بھی جب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چیف جسٹس کا نام کیا ہے، یہاں تک ہوتا ہے وہاں پہ۔ یہ ادارے اپنا کام کرتے ہیں بغیر شور مچائے، بغیر اپنی تشہیر کیے، تو وہ تو چلو ہے، لیکن اب میڈیا کو بھی تھوڑا سوجھ بوجھ سے چلنا ہے۔ ضروری نہیں کہ کہیں سے ڈنڈا پڑے تو آپ باز آئیں، لیکن جہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، کوئی بات کو اوور سینسٹائز نہ کریں، کسی بات کو زیادہ لو پروفائل میں نہ ٹون ڈاؤن بھی نہ کریں۔ تو اس میں چونکہ لوگ آپ کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں، تو میڈیا نے کام کرنا ہے۔ میں میڈیا میں خود موجود ہوں، اور ایک ایور لرننگ پروسیس ہے، یہ چلے جا رہا ہے۔ ہم نے تحقیق بھی کرنی ہے، اچھی بات بھی کرنی ہے، خود کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، دوسروں کو بھی کرنا ہے۔ اس میں بھلے کس طرح کی بھی مشکلات آئیں، ادارے ناراض ہو جائیں، عہدیدار ناراض ہو جائیں، مالی مشکلات آئیں، لیکن اگر آپ یہ مشن نہیں کر سکتے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ صحافت کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ تو جناب یہی کوشش گزار کرنا تھا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔